صدق ملک صاحب، دیکھیں دو مختلف باتیں ہیں. ایک یہ کہ ہمارے وہ جو ادائیگیاں ہیں پانی کے حوالے سے اس کے اوپر کچھ چھوٹی موٹی کنٹروورسی بھی ہے اور کافی چیزیں کلیئر بھی ہیں. اس میں سیٹلمنٹس کچھ ہو بھی رہی ہیں، کچھ ہونی بھی چاہیے. لیکن صوبے اور وفاق کے درمیان کی جو سیٹلمنٹ ہے اس کا ریشنل چوری تو نہیں ہو سکتی نا، کہ اس وجہ سے اگر 110 ارب کی چوری ہو رہی ہے سالانہ یا 200 ارب کی چوری ہو رہی ہے سالانہ. نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ تو کوئی نہیں. اگر آپ بھی کریں، مان لیجیے، ایک سیکنڈ دیجیے گا، آپ بھی بے شک کریں، مطلب میں بھی کوئی نہ کوئی، ابھی بھی تو لوگ ٹیکس سے دے ہی رہے ہیں نا، یہ پیسے جا تو نہیں رہے کہیں. تو اگر آپ کا ڈیولپمنٹل بجٹ جو صحت میں لگنا چاہیے، جو آپ نے انفراسٹرکچر بنانا ہے، جو اپنے صوبے کو آگے لے کے جانا ہے، بات یہ ہے کہ جب ریٹ آف دا اسٹیٹ کے اندر ہم خود کہنا شروع کر دیں کہ چوری سے کیا ہوتا ہے، ہم دے دیں گے نا تو کر لینے دو. نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہا. نہیں، میں کہہ رہا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر تھوڑا سا ہمارا کلیکٹیو سٹینس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہماری جو وفاقی ہیں، مثلا پانی جو ہے، بجلی ہے، اس کے ایکارڈ ضرور ہیں، لیکن یہ سبجیکٹس جو ہیں یہ وفاقی سبجیکٹس ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ دیکھیں تربیلا تو اس جگہ پہ اور منگلا اس جگہ پہ اور دیامیر اوپر ہے اور بھاشا نیچے ہے، فیڈریشن ہے، تو پھر اس کے بعد ہوگا یہ کہ کوئی کہے گا کہ بھائی میرے پاس تو یہ چیز ہے اور تمہارے پاس تو یہ چیز ہے. اس سے کچھ فریگمنٹیشن شروع ہو جائے گی. جب 18ویں ترمیم کی گئی تو بڑی واضح شکل میں بتایا گیا کہ کچھ سبجیکٹس کو فیڈریشن میں رہنے دیتے ہیں، فیڈرل سبجیکٹس بنا دیتے ہیں، ایکارڈز کر لیتے ہیں، مگر سبجیکٹ کو فیڈرل رہنے دیتے ہیں. لیکن اگر بات گفتگو یہ شروع ہو جائے کہ میرے صوبے میں کیا ہے اور تمہارے صوبے میں کیا ہے، تو وہ ہو تو جاتی ہے، سیاست میں ہو بھی جانی چاہیے تھوڑی بہت، لیکن بہت ایک صرف یاد دہانی کروانی ہے. بڑا عرصہ گزر جائے اور مایوسی ہو. 18ویں ترمیم کا آپ نے ذکر کیا، میں نے صرف اپنے ویورز کو یاد دہانی کروانی ہے. یہ کہا جا رہا ہے جی کہ یہ نواز شریف اور عمران خان صاحب شیخ مجیب کو پاکستان کی سیاست میں واپس لے کے آئے ہیں. یہ فیکچولی غلط بات ہے. شیخ مجیب کو پاکستان کی سیاست میں اس وقت واپس لایا گیا جب کچھ عرصہ پہلے یہ کہا گیا کہ 18ویں ترمیم شیخ مجیب کے 6 نکات سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے 18ویں ترمیم کو شیخ مجیب کے 6 نکات سے زیادہ خطرناک قرار دیا، وہ شیخ مجیب کو پاکستان کی سیاست میں واپس لائے. عمران خان اور نواز شریف واپس نہیں لائے. اب آپ اپنی بات پوری کریں. نہیں، میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس وقت مایوسیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور جس وقت صوبے کے پاس چلانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، وسائل کم ہوتے ہیں، اور اس صوبے کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے اور پھر اس کو ادائیگیاں بھی نہیں ہو رہی، پھر جو صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے اس میں ابھی ایک آدمی کہہ رہا ہے، تو ہمیں اس دن سے بچنا چاہیے جب عام پبلک کے دل میں یہ بات آ جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینٹی شوڈ پرویل، اور وہاں بھی سین لوگ بیٹھے ہیں، یہاں بھی جو سین ایلیمنٹس ہیں، ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. اور یہ تکلیف ہوتی ہے ان کو کہ جی ہم دیتے سستی بجلی ہیں اور آپ سے خریدتی مہنگے ہیں، پھر بھی آپ ہمیں چور 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 کہیں تو یہ اچھا نہیں لگتا. اچھا، ایک سوال ہے، میں ایک سوال کروں اگر آپ اجازت دیں. اس وقت یہ پانی کا محکمہ کیونکہ میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے سر، جی، تو 6 سے 8 بلین $6 بلین ہم لگا رہے ہیں داسو کے اوپر. ہم نے تو صوبے کو نہیں کہا کہ تمہارا پانی تو خود لگا لو. بھاشا کے اندر $10 بلین کا تقریباً خرچہ ہو جائے گا، 8 سے $10 بلین کا. تو ہم نے تو کبھی کسی صوبے کو نہیں کہا کہ بھائی خود لگا لو، یہ تو ہماری سرزمین پہ ہی نہیں ہے. ہماری سرزمین پہ کیوں نہیں فیڈریشن ہے، پاکستان ہے یہ جہاں پہ بھی لگنا ہے. اچھا، میں نے ایک سوال کرنا ہے سر، پلیز آپ کی سر، میں حکم. دیکھیں، ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ ہمارے سابق صدر ہیں اور بڑے قابل احترام ہیں. عمران خان صاحب سے ملے پچھلے دنوں، انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے، کہہ رہے ہیں پریشر کوکر کسی بھی دن پھٹ جائے گا اور جھلسا کے رکھ دے گا، خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کا اقتدار پہ جھوٹا، غاصبانہ اور ظالمانہ قبضہ ہے، مگر نقصان کس کو پہنچے گا؟ بھاگنے والے راہ فرار اختیار کریں گے وہ جنہوں نے بیرون ملک راستے ہموار کیے ہوئے ہیں اور ہمارا لوٹا ہوا مال و دولت سب باہر رکھا ہوا ہے. ہم وفادار پاکستانی جنہوں نے اپنے ملک میں جینے اور مرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، ہم ابھی دیکھیں گے کہاں جائیں گے. اللہ ایسے لوگوں پر دنیا بھی تنگ کرتا ہے. تو ایک طرف علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ پریشر کوکر میں سے پریشر کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پریشر کوکر پھٹنے والا ہے. دونوں میں سے صحیح کون ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں دونوں ہی صحیح ہیں. اچھا، اس لیے کہ میں نے جیسے پہلے ایکسپلین کیا کہ علی از پلینگ 2 رولز. ایک چیف ایگزیکٹو آف دی گورنمنٹ اور دوسرا پارٹی ہیڈ ہے. پارٹی ہیڈ کے طور پہ آپ ان کی 10,000 اسٹیٹمنٹس اور ایکشنز لے سکتے ہیں،
وہ شاید اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کمپلائنس میں ہوں گے جو آج عارف الوی صاحب نے دیے، کیونکہ عارف الوی صاحب کے پاس اس وقت اسٹیٹ کا یا حکومت کا کوئی عہدہ نہیں ہے تو وہ یہ کر سکتے ہیں، مگر دوسرا رول اس کا ایز اے چیف منسٹر ہے، وہ وہاں پہ بیٹھنا، وہ کرنا، وہ اس صوبے کے رائٹ کے لیے جس نے اس کو یہ ذمہ داری دی ہے اور جہاں عمران خان سے سونپی وہ اس کی مجبوری ہے۔ پریشر کوکر جب پھٹنے والی بات ہو رہی ہے، میرا خیال تھا تسی میرے تو یہ پوچھو گے کہ کنا لوگوں کا ذکر ہو رہا، تو میں صرف میری رائے یہ ہے، چلے میں خود ہی میری رائے یہ ہے کہ جو اقتدار لے کے دینے والے ہیں جب پریشر کوکر پھٹتا ہے ان کا نقصان میں نے کبھی نہیں ہوتے ہوئے دیکھا، جو بڑے شوق سے ان کی لائی ہوئی کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں ان کی دوڑیں لگتی ہوئی ہمیشہ دیکھی ہے۔ سو وہ جو کبھی آپ کی کبھی آپ تو اس لیے ہم سب کو وی شوڈ ریئلائز کہ کہیں نہ کہیں اب یہ مجھے کہیں گے تسی اپنے ٹائم پہ دیکھ لینا سی، یہی کہیں گے، یہی آرگومنٹ ہے۔ نہیں، میں تو یہ کہنے لگا تھا کہ لگتا ہے ایکسپیرینس سے کہہ رہے ہیں آپ۔ نہیں سر، ایک طرف 35 سال ہوں، 35 سال کا اقتدار ہو اور کئی دفعہ ان کی بندہ مدد سے آیا ہو، دوسری طرف سے 3.5 سال کا اقتدار ہو تو کمپیریزن کوئی نہیں ہوتا۔ 3 سال کے بعد ایگزائل ہو، ایک دفعہ 2 سال کے لیے آئے ہوں، ایک دفعہ 30 مہینے کے لیے آئے ہوں، نہیں 30 مہینے میرا آپ کا کچھ اس پہ اختلاف نہیں ہو رہا، اس وجہ سے میں آپ کی بات کو آگمنٹ کر رہا ہوں، آپ کی یقینی طور پہ وہ جو نہیں، میرا خیال ہے جو آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ 2 سال بعد نکال دیا، پھر 30 مہینے بعد نکال دیا، پھر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکال دیا۔ میں ایک بریک لے لوں آپ کی اجازت سے بریک لے لوں اور میرے ناظرین جو ہیں وہ ذرا آج غور کریں، شیخ وقاص اکرم صاحب کا جو لب و لہجہ ہے اس میں کچھ غیر معمولی اعتماد نظر آ رہا ہے، کچھ ٹھنڈک بھی نظر آ رہی ہے۔